سورہ عصر قرآن پاک کی ایک ایسی صورت ہے 3 آیتوں کی، جس کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ جو آدمی صرف اس ایک صورت پر تدبر کر لے اور غور و فکر کر لے اور اس کے پیغام کو سمجھ لے تو یہ ایک صورت ہی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے کہ یہ بہت ہی جامع صورت ہے۔ اور اس صورت کا آغاز اللہ تعالیٰ ایک قسم اٹھا کر کرتے ہیں کہ قسم ہے زمانے کی۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ قرآن پاک میں 2 وجوہات کی وجہ سے قسم اٹھائی جاتی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات سے پہلے قسم اٹھاتے ہیں تو اس بات کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے اٹھاتے ہیں، کہ ویسے تو قرآن پاک کی ہر آیت ہی بہت اہمیت کی حامل ہے، لیکن جب کسی آیت سے پہلے قسم اٹھا لی جائے تو اس آیت کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس میں زور پیدا ہو جاتا ہے۔ تو ایک وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ جو قسم اٹھانے کی ہوتی ہے وہ یہ کہ قسم جس چیز کی اٹھائی جاتی ہے وہ دلیل ہوتی ہے اس بات کی جس بات کے لیے قسم اٹھائی جائے، یعنی جس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی مطابقت ہوتی ہے اور کوئی نہ کوئی اس کا جوڑ ہوتا ہے اس بات کے ساتھ جس بات کے لیے قسم اٹھائی جائے۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی کہ قسم ہے زمانے کی، اور پھر فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ بے شک ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان ایک تاجر ہے، اور اس کا سامان تجارت، مال تجارت اس کا وقت ہے، کہ ایک ایک لمحہ جو انسان کا اس زندگی میں گزر رہا ہے وہ اس کا سرمایہ ہے، اور وہ سرمایہ مستقل کم ہو رہا ہے کہ میری ایک سانس کے ساتھ یہ میرا سرمایہ کم ہو گیا، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے یہ سرمایہ ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے۔ تو اس وجہ سے ہر انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، کہ جس تاجر کا سرمایہ مستقل کم ہو رہا ہو اس تاجر کو یہی کہا جائے گا کہ یہ تاجر خسارے میں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی تیز دھوپ میں برف بیچنے والا برف لے کر کھڑا ہو تو اس کی برف مستقل پگھل رہی ہے، اور وہی اس کا سرمایہ ہے جو کہ مستقل کم ہو رہا ہے۔ تو اگر وہ نہ بکے تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ بہت خسارے میں ہے، کہ اس کا سرمایہ مستقل گھٹ رہا ہے۔ تو اسی طرح ہر انسان اس دنیا میں ایک ایسا تاجر ہے جس کا مال تجارت مستقل کم ہو رہا ہے اور وہ خسارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی یہ 4 کام کر لے تو اس کا سرمایہ بے شک کم ہو رہا ہو پھر بھی وہ خسارے میں نہیں ہے، اگر وہ اپنے سرمایہ کو ان 4 کاموں میں لگا لے، کہ اپنے وقت کو ان 4 باتوں میں اور ان 4 کاموں میں خرچ کر کے ہم اس خسارے سے بچ سکتے ہیں۔ ان میں سے 2 کام وہ ہیں جو ہماری ذات سے متعلق ہیں، جس کا تعلق صرف ہماری ذات سے ہے، اور 2 کام ایسے ہیں جو صرف ہماری ذات تک جن کا ہماری ذات تک ہی صرف تعلق نہیں بلکہ وہ دوسرے لوگوں کا بھی اس میں دخل ہے۔ تو وہ پہلے 2 کام جس ہماری ذات تک جن کا تعلق ہے وہ ایک تو یہ کہ سب سے پہلے ایمان لانا، یعنی عقیدوں کا ٹھیک ہو جانا، کہ اللہ پر ایمان ہو، فرشتوں پر ایمان ہو، کتابوں پر ایمان ہو، رسولوں پر، پیغمبروں پر ایمان ہو، صحابہ پر، اہل بیت پر ایمان ہو۔ تو سب سے پہلے تو اپنے عقیدے ٹھیک ہونا، اور دوسرا نیک اعمال کرنا، کہ ہمارا ہر عمل شریعت کی حدود میں ہو، چاہے ہم کوئی عبادت کر رہے ہوں یا اپنی کسی ضرورت میں کام کر رہے ہوں، ہمارا ہر کام شریعت کی حدود میں ہو، اللہ کے حکم کے خلاف نہ ہو، تو نیک اعمال ہماری زندگی میں ہوں، کہ 24 گھنٹے کی ہماری زندگی سنت کے مطابق اللہ کے حکموں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں۔ تو یہ 2 کام تو وہ ہیں جو صرف ہماری ذات تک جن کا تعلق ہے، اور دوسرے 2 کام جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، کہ وہ حق بات کی نصیحت کرتے ہیں اور صبر کی نصیحت کرتے ہیں، یعنی دوسروں کی فکر کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے کہ صرف اپنے ایمان اور اپنے اعمال کو ٹھیک کر لینا اور صرف اپنی زندگی کو شریعت کے مطابق کر لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، کہ ایک آدمی اگر صبح سے شام تک اور اس کی ساری زندگی شریعت کے مطابق ہو، وہ کوئی کام شریعت کے خلاف نہ کرتا ہو، لیکن اگر وہ دوسروں کی فکر نہیں کر رہا اور دوسروں کے ایمان اور اعمال کی فکر نہیں کر رہا تو وہ آدمی، اس کے اعمال وہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ دوسروں کی فکر کرنا بھی ضروری ہے،
کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے صرف اپنے لیے پیدا نہیں کیا بلکہ ساری انسانیت کے لیے پیدا کیا، اور اسی لیے اپنی استطاعت کے مطابق تبلیغ کرنا، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا اس امت کا فرض منصبی ہے۔ کہ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن پاک میں، جس کا مفہوم ہے کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں لوگوں کے نفع کے لیے نکالا گیا ہے، اور تم نیک بات کا حکم کرتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ تو یہ تبلیغ کرنا اور لوگوں کی فکر کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اب نبی نہیں آتے تو نبیوں والا کام اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے۔ تو اس امت کا جو اتنا مرتبہ ہے اور اس امت کو کی جو اتنی تعظیم کی گئی ہے، یہ اس وجہ سے کہ اس امت کو نبیوں والا کام دیا گیا، تبلیغ کا کام دیا گیا، اور اگر تبلیغ سے اونچا کوئی کام ہوتا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو وہ دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے اونچا کام تھا تبلیغ کا، نبیوں والا کام، وہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا۔ تو ہمیں صرف اپنی ذات کے لیے اللہ نے پیدا نہیں کیا بلکہ لوگوں کی فکر بھی ہمارے ذمہ لگائی کہ ہم اپنی زندگیوں کو بھی ٹھیک کریں، اپنی بھی اصلاح کریں، اور لوگوں تک اللہ کا پیغام بھی پہنچائیں، دوسروں کو بھی نصیحت کریں۔ اور جو خاص طور پہ جو لوگ ہماری سرپرستی میں ہیں اور ہماری نگہبانی میں ہیں، جن پر ہمارا حکم چلتا ہے، جیسے ہماری اولاد، ہمارے گھر والے، ان کی اصلاح کی فکر کرنا یہ ہم سب پر فرض عین ہے۔ اور یہ ضروری ہے کہ اگر ہماری نگہبانی میں جو لوگ ہیں، ہماری سرپرستی میں لوگ ہیں، وہ اگر اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزار رہے ہیں اور ہم ان کی فکر نہیں کر رہے، کوئی کوشش نہیں کر رہے، تو اس میں ہم گناہ گار ہیں۔ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم ان کی فکر کریں اور بھرپور کوشش کریں کہ کسی طرح وہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ اور اسی طرح اگر کوئی ادارہ ہے اور اس میں کوئی باس ہے جس کا ادھر اس ادارے میں حکم چلتا ہے، تو جتنی بھی نافرمانیاں اجتماعی سطح پر اس ادارے میں ہوں گی اور وہ اس باس کے اختیار میں ہے کہ ان نافرمانیوں کو روک سکے یا ان کو نصیحت کر سکے، تو وہ بھی اس پر فرض عین ہے کہ وہ اس ادارے میں اس نافرمانی کو روکے اور اللہ کے حکم پر چلنے والا ماحول بنائے۔ تو یہ تبلیغ کا کام یہ کوئی آپشنل کام نہیں ہے کہ دل چاہے تو انسان کرے اور دل نہ چاہے تو نہ کرے، بلکہ یہ اپنی استطاعت کے مطابق تبلیغ کا کام کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ یہ اس صورت کا پیغام ہے کہ صرف اپنی اصلاح کر لینا اور اپنی زندگیوں کو ٹھیک کر لینا یہ نجات کے لیے کافی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب ایک قوم کو ہلاک کرنے کا حکم دیا فرشتوں کو، تو فرشتوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ، اس بستی میں ایک ایسا آدمی ہے جس نے آج تک آپ کی نافرمانی نہیں کی، آج تک اس نے آپ کی نافرمانی نہیں کی، آپ کے حکموں پر چلتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس بستی کو الٹ دو اور اس آدمی کو بھی الٹ دو، کہ اس نے اپنی تو فکر کی لیکن لوگوں کی فکر نہیں کی، پیغام کو لوگوں تک نہیں پہنچایا، تو اس لیے اس کو بھی اس ہلاکت میں اس کو بھی شامل کر دو اور اس کو بھی سزا دو۔ تو یہ تبلیغ کا کام اور اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا ایک بہت ضروری عمل ہے اور اس امت کے ذمے ہے۔ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔